السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں بہنوں اور دوستوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سمندر جو ملتے ہیں لیکن گھل مل نہیں پاتے ہیں، ایک نہیں ہو پاتے ہیں۔ تو یہ ہمارا ٹاپک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے۔ اس کو آپ لوگ جانتے بھی ہوں تو بھی دوبارہ سنیے، اور ایسے ٹاپک تو آپ کو جب بھی آپ کے سامنے آئے آپ کو سننا ہی چاہیے، کیونکہ اس سے آپ کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کا ایمان تازہ ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔ شیئر آپ کو ضرور کرنا ہے تاکہ اور بھی لوگوں تک پہنچے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے آج کا ہمارا ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے، دنیا کے دو بڑے سمندر آپس میں ملتے ہیں لیکن دونوں ایک دوسرے میں گھل مل نہیں پاتے۔ ایک کا پانی میٹھا ہے، ایک کا پانی کھارا، اور ان کے درمیان ایک ایسا بیریئر ہے جو کسی کو دکھائی نہیں دیتا۔ جو اس ٹاپک کو پہلی بار سن رہے ہیں ان کو لگے گا کیا یہ سچ میں ہے؟ ایسا سچ میں ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل یہ سچ ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، دو سمندر چھوڑ دیے گئے ہیں لیکن ان کے درمیان ایک رکاوٹ ہے جو دونوں کو ان کی حدوں سے آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہی اللہ ہے جس نے دو سمندر بنائے، ایک میٹھا پیاس بجھانے والا اور ایک کھارا، اور ان دونوں کے درمیان ایک رکاوٹ بنائی، ایک دیوار بنائی جو ان کو ملنے نہیں دیتا۔ چلیے دنیا کے واقعات پہ نظر ڈال لیتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، آج دنیا میں ایسے مقامات ہیں جہاں آپ خود اس قرآنی معجزے کو دیکھ سکتے ہو، اللہ کی قدرت کو دیکھ سکتے ہو۔ جیسے گلف آف الاسکا میں ایک طرف گلیشیئر کا میٹھا پانی ہے، دوسری طرف سمندر کا کھارا پانی ہے۔ جب دونوں ملتے ہیں تو ایک لائن بن جاتی ہے، ایک بیریئر، جہاں دونوں پانی الگ الگ ہی دکھتے ہیں۔ اور اسی طرح میڈیٹرینین سی اور اٹلانٹک اوشین ملتے ہیں، دونوں ایک جگہ پر آتے ہیں لیکن دونوں الگ ہی رہتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک سمپل سائنٹیفک فیکٹ ہے، لیکن سوچو 1400 سال پہلے جب نہ مائکرواسکوپ تھا، نہ ٹیلیسکوپ، نہ لیبارٹری، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے یہ راز قرآن میں بتا دیا۔ بہت بڑی نشانی ہے۔ یہ انسانی علم نہیں ہے، یہ صرف اللہ کا ہی کلام ہے، اللہ ہی یہ بیان کر سکتے ہیں۔ اور سائنس کے طرف سے بھی جان لیتے ہیں کہ کیا ہے اس کے بارے میں۔ سائنس اس کو ہیلوکلائن اور تھرموکلائن کہتے ہیں۔ مطلب ایک پانی کی سیلینٹی، ڈینسٹی اور ٹیمپریچر دوسرے پانی سے الگ ہوتا ہے، اسی وجہ سے ایک انویزیبل بیریئر بن جاتا ہے، سائنس کا یہ کہنا ہے۔ لیکن سوچنے والی بات تو یہ ہے، سائنس نے ابھی جا کر یہ سمجھایا، قرآن نے یہ 1400 سال پہلے بتا دیا تھا، آخر یہ کس طرح ممکن تھا؟ لیکن سوچنے والی بات تو یہ ہے، سائنس نے تو ابھی ہم لوگوں کو یہ چیز بتایا، جبکہ بہت سارے انوینشنز ہو گئے ہیں، بہت سارے گیجٹس ہیں، ٹیلیسکوپ، مائکرواسکوپ، بہت سی چیزیں ہیں جس سے مطلب سائنس نے بتا لیا، لیکن قرآن نے یہ 1400 سال پہلے بتا دیا تھا، آخر یہ کس طرح ممکن تھا؟ صرف اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جس میں کوئی شک نہیں، بے شک۔ اچھا، جو ہم لوگوں کا ایمان کو جگاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سائنس سے زیادہ ایک پیغام ہے، اللہ کا پیغام ہے۔ سنیے، اللہ نے پانی میں بھی ایک حد رکھی ہے۔ دونوں سمندر آپس میں ملتے ہیں لیکن دونوں اپنا اصل، اپنی پہچان، اپنا رنگ اور اپنا ٹیسٹ نہیں چھوڑتے ہیں۔ انسان کے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ انسان کے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ یہ کہ انسان کو بھی اپنی حد میں رہنا چاہیے۔ جہاں اللہ نے گناہ سے روکا ہے وہاں رک جانا چاہیے، جہاں اللہ نے فرض لگایا ہے اسے ادا کرنا چاہیے۔ جیسے سمندر اپنا اصل نہیں چھوڑتے، ویسے ہمیں بھی اپنی پہچان، اپنا دین، اپنا ایمان نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ذرا سوچئے،
اگر اللہ چاہے تو دونوں سمندر کو ملا کر ایک ہی کر دے، لیکن اللہ نے انہیں الگ رکھا۔ اسی طرح اللہ نے انسان کے راستے بھی الگ رکھے ہیں۔ کوئی ایمان کا راستہ چنتا ہے، کوئی کفر کا راستہ چنتا ہے، لیکن دونوں راستے ایک نہیں ہوتے، دونوں الگ الگ ہی رہتے ہیں، اور آخرت میں دونوں کا انجام بھی الگ ہی ہوگا۔ جنت کا راستہ الگ، جہنم کا راستہ الگ۔ جیسے سمندر کبھی ایک نہیں ہوتے، ویسے ہی ایمان اور کفر بھی ایک نہیں ہو سکتے۔ دوستو، میں جب بھی اس قرآنی معجزے کے بارے میں سوچتی ہوں، میرا دل کہتا ہے اللہ کی قدرت کی کوئی حد نہیں۔ وہ جو سمندر کے درمیان انویزیبل دیوار، انویزیبل بیریئر بنا سکتا ہے، کیا وہ انسان کی زندگی کی مشکلات نہیں کم کر سکتا اور مشکلات کے درمیان بیریئر نہیں بنا سکتا؟ بالکل بنا سکتا ہے، بے شک وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ ہر مصیبت، ہر پریشانی کے درمیان اللہ ہی بیریئر بناتا ہے۔ ہر غم کے بعد سکون دینے والا اللہ کی ہی ذات ہے۔ آخر میں بس اتنا ہی کہوں گی، جو قرآن میں لکھا ہے وہ سچ ہے، اور اللہ کی قدرت کے نشان ہمیشہ ہمیں اس کے اور قریب کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ٹاپک اچھا لگا ہو، سمجھ آیا ہو، تو کمنٹ میں سبحان اللہ لکھیے گا، کیونکہ جب ہم اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر سبحان اللہ کہتے ہیں تو ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارا ٹاپک اینڈ ہوتا ہے۔ آپ اس ٹاپک کو سننے کے بعد لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریے گا۔ جزاک اللہ۔